ایسی مثالیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی بہت زیادہ، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے اور سارے کے سارے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ نماز استسقاء وہ نماز ہے جو قحط سالی کے موقع پر میدان میں، کھلے میدان میں، دوپہر میں، عین دھوپ کے وقت میں سارے جمع ہو کر پڑھتے ہیں اور پھر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور بارش ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نماز کو نماز استسقاء بولتے ہیں۔ تو سارے جمع ہوئے، سب نے اللہ سے بہت رو دو کر مانگا بھی، دعائیں بھی مانگی، مگر بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک نوجوان، اس کی ماں سواری پر سوار تھی، وہ اپنی ماں کی سواری کی نکیل پکڑ کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے سارا دن ہو گیا، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن شاید اللہ اس قدر ناراض ہیں کہ بارش کے کوئی آثار بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ٹھہرو، وہاں سے ہٹا اور اپنی والدہ کی سواری کے پاس گیا۔ وہاں جا کر اس نے کچھ بات کی، کچھ پڑھا، کچھ بولا، اور چند لمحوں کے بعد آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، بارش کا ماحول بن گیا سارا کا سارا، اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم صبح سے معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں، بارش نہیں۔ اس نوجوان نے یکدم ایسا کیا کیا کہ بارش کا ماحول بن گیا اور سارے آثار جمع ہو گئے بارش کے؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی ماں سے جا کر کیا بات کی؟ کہنے لگا میں نے اور کوئی بات نہیں کی، میں اپنی ماں کے پاس پہنچا، میں نے اپنے ماں کا دوپٹہ پکڑا اور دوپٹہ اور پلو اور دامن پکڑ کے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری ماں نے ساری زندگی بڑی عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزاری ہے، میری ماں نے شرم و حیا والی زندگی گزاری ہے، اللہ اگر تجھے میری ماں کی یہ عفت اور پاک دامنی اور حیا والی زندگی اور ادا تجھے پسند ہے تو آج اس ادا کے صدقے میں تو اپنے بندوں پر کرم کر اور بارش برسا۔ یہ میری ماں کی پاک دامنی کے صدقے میں اللہ تم پر بارش برسا رہا ہے۔ ایسی مائیں جس دور میں زندہ ہوتی تھی نا تو پھر حالات معاشرے کے کچھ اور ہوتے تھے۔ آج کی ماں کہاں چلی گئی ہے؟ دوپٹہ تو نام کا تصور ہی آج ختم ہو گیا، آج تو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ آج کیسی تربیت ہم اپنے اولاد کی کر رہے ہیں؟ اپنی بچیوں کو ہم نے کالجوں یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیا۔ کاش ہم نے ایک دن بھی سوچا کہ ہمارے اسکولوں میں بربادی کی انتہا نہیں ہو چکی، ہمارے کالج بدکاری کے اور زنا کے اڈے نہیں بن چکے، آج نشے کے اڈے اور آماجگاہیں نہیں بن چکی، ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اندھے آج کے ماں اور باپ ہو چکے ہیں، آج کے نوجوان بھائی بے غیرت بن چکے ہیں۔ میں اکثر سناتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، جس قوم کے مرد بے غیرت ہو جائیں اس قوم کی عورتوں کو بے حیا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قصور عورت کا نہیں ہے، عورت تو تمہارے تابع ہے، تمہاری بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ عورت از خود کیا کر سکتی ہے؟ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، بہن ہے تو بھائی سرپرست ہے، بیٹی ہے تو باپ سرپرست ہے، بیوی ہے تو خامن سرپرست ہے۔ جس قوم کے مرد کی نگاہیں شکاری ہو جائیں، جس قوم کے مرد دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تاڑتے پھریں اور بری نگاہ سارا دن دکانوں اور بازاروں پر بیٹھ کر ڈالتے ہوں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹیاں گھروں میں محفوظ رہیں گی؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا یارو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی اللہ والے کا قول، غالباً امام شافعی کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لوگو دل پر لکھ لو زنا ایک کمیٹی ہے، تم ڈالو گے اس کا بدلہ تمہاری بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ جیسے کمیٹی بندہ ڈالتا ہے نا، ایک دن وہ کمیٹی نکلتی ہے جناب۔ تم کسی کے ساتھ بری نگاہ رکھو گے کسی پر، کوئی تمہاری بیٹی کو بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ تم کسی کی بہن کے بارے میں برے جذبات رکھو گے، تم سمجھو کہ تمہاری بہن گھر میں محفوظ ہوگی۔ تم کسی کی بیوی کے بارے میں غلط سوچو گے، تم سمجھو تمہاری بیوی گھر میں محفوظ ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو اپنی بہن، بیٹی، بیوی کی عزت کی حفاظت تو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بری نگاہ مت ڈالو، ورنہ تمہارا اپنا گھر اجڑ جائے گا۔